السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور اسے جہنم سے آزادی اور جنت کے حصولیابی کا سبب بنائے۔ اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں اس ماہ مبارک کے، اور یہ وہ چند دن ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک رات بھی ہو جسے اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ محنت کریں، اور جتنی محنت ہم نے پہلے کی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جمے رہے، تو پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی موت سے پہلے استعمال کر لیتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس طرح استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے نیک عمل کی ہدایت دیتا ہے اس کی موت سے پہلے، پھر اسی نیک عمل پر اس کو موت عطا کرتا ہے، اس کو موت دیتا ہے، اس کو موت عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، رب العالمین سے لو لگاؤ، اس کی طرف لوٹو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیر ہو جائے۔ صحابہ اکرام سلف صالحین کے اعمال کو ذرا دیکھو صحابہ اکرام میں سے بعض لوگ اپنی موت کے وقت رو رہے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین 2 حالتوں میں اٹھاتا ہے، 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ان موت دیتا ہے، یا تو وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین مجھے ان لوگوں میں سے اٹھائے گا جو باغ والے ہیں، جو باغات میں جائیں گے، یا ان لوگوں میں سے اٹھائے گا جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ صحابہ اکرام کی یہ حالت، ایسے ہی صحابہ اکرام کے بعد سلف صالحین کی بھی حالت تھی۔ ذرا دیکھو، امام صالح محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی وفات کے پہلے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے خالی دنوں کے اندر، فارغ ایام میں، فاضی اوقات میں نے جو ان کو عمل میں نہیں لایا، ان کو ضائع و برباد کیا ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور میں نے جو جنت الفردوس کے حصول کے لیے میرے جو قلیل عمل ہیں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسے اتنے زیادہ عمل نہیں ہے کہ جو مجھے جہنم سے بچا سکے۔ تو ذرا دیکھو سلف صالحین کو، اور دیکھو اپنے آپ کو۔ مسلمانوں، ہمارا یہ مہینہ جس طرح ہم سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ہماری عبادتیں بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ذرا لوٹو، اپنے آپ کو کھنگالو، اپنے دل کو کھنگالو، اپنے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑو، ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، دیر نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، بے شک عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمارا خاتمہ جیسا ہوگا ویسے ہی اللہ رب العالمین ہماری جزا و سزا دے گا۔ یعنی اگر ہم نے نیک عمل شروع سے آخر تک کیے ہیں، رب العالمین ہمیں بدلہ بھی ویسا ہی دے گا۔ لیکن ہم نے شروع میں جو اجتہاد دکھایا ہے، لیکن آخر میں آتے آتے ہم کمزور پڑ گئے ہیں، تو رب العالمین کو یہ مطلوب ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر نہایت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، اپنی کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے۔ جو 4-5 دن بچے ہیں، یہ جو اوقات ثمینہ، یہ غالی، یہ نفیس، یہ قیمتی، یہ
یہ جو اوقات بچے ہیں مسلمانوں، ان کا نہ تو جوڑ، ان کی نہ تو مشابہت سونے چاندی سے ہو سکتی ہے، نہ ان کی مشابہت کسی اور چیز سے ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہیں معلوم کہ اگلا سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ نہیں معلوم ہمیں کہ اگلے سال اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ راتیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں میں سے لکھا ہے جن پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں گے، جن پر لوگ کہیں گے کہ وہ تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ لوگ تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زمین پر تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زمین پر چلتے تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مسجدوں میں آتے تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ گھروں میں موجود تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے، جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم نے ان کی آوازیں سنی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنانے کا فیصلہ کیا ہے جن کو قبروں میں سلا دیا جائے گا اگلا سال آنے سے پہلے۔ لیکن اس لیے مسلمانوں ذرا دھیان دو، اپنے اوپر دھیان دو، یہ ہمارے فائدے کا سودا ہے، یہ کسی اور کے فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ہم نے نیکی کیا ہمارے لیے ہے، ہم نے برائی کیا ہمارے لیے ہے، ہم نے ان اوقات کو غنیمت جانا ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نے ان کو ضائع کیا ہمارا خود کا نقصان ہوگا۔ مسلمانوں انما الاعمال بالخواتیم، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے عمل کو پہچانو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور چھوڑ دو سونے کو، چھوڑ دو ادھر ادھر کی باتوں کو، چھوڑ دو ادھر ادھر کے کاموں کو، لوٹ آؤ رب العالمین کے لیے وقف کر دو یہ بچے کچھ اوقات کو، اور اپنے آپ کو رب العالمین سے پاک کروا لو، لکھوا لو ان لوگوں میں سے جنہیں رب العالمین نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے روزوں کی قبول کر لے، جو باقی ایام بچے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرے، ایسے اعمال و اقوال سے بچا جو ہمیں جہنم سے نزدیک اور جنت سے دور کرے، تو ہمارے عملوں کو قبول کر لے اور ہم سب کو جنتی بنا دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔